بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ اور اصلاح عادتاً موقوف ہے شیخ کی صحبت پر۔ یہ چونکہ بنیادی نقطہ ہے اور مرکزی نقطہ ہے، اسی کے گرد گویا انسان کی اصلاح گھومتی ہے، اس وجہ سے بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اگر اصلاح کسی نے چاہنی ہو، اصلاح کا متمنی ہو، تو اس نقطے کو خاص طور سے مد نظر رکھے کہ اس کو شیخ کی صحبت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر صحبت حاصل نہیں ہے تو پھر اگر اصلاح ہو بھی گئی تو بہت وقت لگے گا اس میں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے بھئی اپنے اوپر صحبت کو لازم رکھ لو۔ ہاں، اگر کسی کو صحبت میسر نہیں ہے تو وہ شیخ کے ساتھ ربط میں رہے، ربط شیخ جس کو کہا جاتا ہے، خط و کتابت کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے شیخ کو اپنے حال احوال سے، کیفیات سے آگاہ کرتا رہے، اور جیسے جیسے پھر وہ مشورہ دیں، علاج تجویز کریں، اس پر عمل کرتا رہے تو بالآخر انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن صرف اسی ربط پر اکتفا کر لینا، اس سے بھی کام نہیں ہوگا، بلکہ گاہے بگاہے شیخ کی باقاعدہ صحبت کو بھی اختیار کرنا ہوگا، صحبت میں جانا پڑے گا۔ فقط محبت سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت اس کی مثال یوں بیان فرمایا کرتے تھے، جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، رشتہ ہے، پیار والا رشتہ ہے، لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہوں، اگرچہ ناز و انداز کی باتیں جاری ہوں، پیغامات ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوں، محبت اور عقیدت کا اظہار کر بھی رہے ہوں، تو فرمائے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد کے لیے قرب لازم اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اصلاح کا متمنی ہے تو صرف دور دور سے کام نہیں چلے گا، اس کو قرب حاصل کرنا ہوگا، شیخ کی صحبت میں آنا پڑے گا، تب جا کر اصلاح ہوگی۔ اور اصلاح اصل میں رذائل کے اعمال کا اور خصائل سے اپنے آپ کو متصف کرنے کا نام ہے، کہ انسان کے اندر اچھی صفات آ جائیں اور خصوصیت کے ساتھ بری صفات اس سے نکل جائیں، بری خصلتیں اس سے دور ہو جائیں، اور بری خصلتوں کو مقدم رکھے کہ میرے رذائل کا امالہ ہو جائے۔ جب رذائل کا امالہ ہو گیا تو خود بخود اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں گی، اس سے انسان متصف ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے مشائخ زیادہ زور اسی پر دیتے ہیں، خصوصاً حضرات چشتیہ، کہ بھئی پہلے تخلیہ کو اختیار کر لو، اس کے بعد پھر تحلیہ اور تجلیہ وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ یعنی پہلے اپنے اندر سے، باطن سے جو گندگی ہے، غلاظت ہے، جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو نکالو، اور اس کے بعد پھر اخلاق تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن عام طور سے لوگ صرف عبادات کو لے لیتے ہیں، گویا یہ تحلیہ ہے، تجلیہ ہے، اپنے آپ کو یعنی آراستہ تو کر لیتے ہیں، عبادات یہ آرائش ہے، گویا ان سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے، یہ اس کا تجمل ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے، میلا کچیلا آدمی ہے، کپڑے اس کے بدبودار ہیں، تو مناسب اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا یہ لباس اتروا دیا جائے، اس کو غسل کروایا جائے، اس کے بعد پھر نئے کپڑے پہنائے جائیں تو کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر میلے کچیلے کپڑے ہیں، بدبودار ہیں، اسی کے اوپر اگر آپ نے خوشبو لگا بھی دی، پرفیوم بھی لگا دی اور بڑی قیمتی بھی لگا دی، تو اس سے یہ بدبو ختم نہیں ہوگی، مٹے گی نہیں، ہاں دب جائے گی وقتی طور پر، لیکن بعد میں پھر اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ صرف اگر عبادت کے پیچھے لگ گیا کہ بھئی نوافل کی کثرت ہو، ذکر کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، تسبیحات کی کثرت ہو، لیکن ساتھ اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا، حسد کے گناہ میں مبتلا ہے، غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے، خصوصاً بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہے، لواطت کے گناہ میں مبتلا ہے، اب ان گناہوں کے ہوتے ہوئے یہ تجمل، یہ عبادت سب بیکار چلی جائے گی۔ تو گناہوں کا چھوڑنا یہ اصل ہے۔ جیسے آپ حضرات اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں
کہ دوائی سے پرہیز زیادہ بہتر ہے۔ پرہیز ہوگی تو پھر دوائی کام بھی دے گی نا، دوائی پہ دوائی کھاتے رہیں، پرہیز نہ ہو تو خاک شفا ملے گی، کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہی ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے اور جان کا بھی ضیاع ہے۔ تو اس وجہ سے رذائل کا اعمالہ یہ لازم اور ضروری ہے، اور خواہش ہر ایک کی ہے، اور ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں، گویا ہمارے دلوں میں یہ تڑپ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ کیوں؟ اصلاح کے لیے شیخ کا وجود وہ لازم ہے، پھر اس کی صحبت لازم ہے، وہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہیں۔ لیکن اب آگے اصلاح ہو نہیں رہی، یا ہو رہی ہے، یا کیوں نہیں ہو رہی، اور سستروی کا شکار کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بیغم تو پیدا نہیں کے ساتھ نفس اور شیطان کو لگا دیا ہے۔ نفس اور شیطان انسان کی راہ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اصلاح سے۔ خواہش تو ہے نا، دیکھیں ہم اسی لیے جمع ہوئے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، آگے کرائے لگائے، کاموں کو آگے پیچھے کر لیا، تو کیا مقصد ہے کہ اصلاح ہونا، لیکن ہو نہیں رہی۔ مثلا ہر ایک یہی سوچے گا نہیں ہو رہی، ہاں یہ شیخ کا کام ہے، اسے اندازہ ہے کہ کس کی ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہو رہی ہے، کس کی تیزی سے ہو رہی ہے، کس کی سسروی سے ہو رہی ہے، کس کی سرے سے نہیں ہو رہی، اس کا یہ آنا جانا بیکار ہے، اس کو شیخ خوب جانتا ہے۔ تو یہ شیخ کا معاملہ ہے، اسی پر چھوڑ دیا جائے، لیکن ہر ایک یہ سوچے گا کہ میری اصلاح نہیں ہو رہی، میری اصلاح نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ تو جواب یہی ہوگا کہ بھائی نفس جو ہے نا آڑے آ رہا ہے، شیطان پھسلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، شیخ کی تعلیمات پر عمل کے لیے نہیں چھوڑ رہا۔ تو اگر بیچ میں سے نفس اور شیطان نکل گیا پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا تزکیہ کرو، اپنی پاکی کرو، اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کر لو، رذائل کا اعمالہ کرو، حکم بھی دے دیا، ساتھ دشمن بھی پیدا کر دیا۔ یعنی اب تمہارا امتحان ہے، تمہارے عشق کا امتحان ہے، تمہارے قال و بلا کا امتحان ہے، یہ نفس اور شیطان کی موجودگی میں اپنی اصلاح کرتے ہو یا نہیں۔ نفس کو آپ نکال دیں بیچ سے اور شیطان کو، تو پھر رہا کیا؟ پھر تو سب بزرگ ہیں اور سب جو ہے نا اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، غوث ہیں، لیکن یہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے، ختم کرنے کے لیے شیخ کا وجود ہے، شیخ کی صحبت ہے، وہ اس راستے سے آگاہ ہے، اس راستے پر نکلا ہوا ہے، اس راستے کو عبور کر چکا ہے، اسے پتہ ہے کہ نفس اور شیطان کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، کیا نشیب و فراز انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کیسے اس کا دفیع کیا جائے گا، کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے شیخ کو پکڑا جاتا ہے، لیکن شیخ کی موجودگی میں بھی ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نفس ہمیں نہیں چھوڑتا، لیکن نفس کی مخالفت کرنی ہے، اصل چیز یہ ہے۔ نفس کی مخالفت تو ہم نہیں کرتے، ہم تو نفس کی مان کر چلتے ہیں، اس وجہ سے اصلاح نہیں ہو رہی، اور جنہوں نے نفس کی مخالفت کی ہے تو ان کی اصلاح ہو گئی اور ہو رہی ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ حالات سازگار ہوں گے، بس کی کیفیت ہوگی، اور پھر میں مردانہ وار نفس اور شیطان کا مقابلہ کروں گا، چاہے حالات سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں، چاہے بس کی کیفیت ہو چاہے قبض کی کیفیت ہو، باطنی گھٹن ہو چاہے انشراح ہو، انبساط ہو، ہر حال میں اپنی اصلاح کا ہر ایک محتاج ہے اور اپنی اصلاح کرے گا، اور نفس کی مخالفت کرے گا۔ یہ اصل چیز ہے۔ نفس جو ہے نا گویا ہمارے لیے ایک دیوار ہے نا، حائل ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی لقاء اور انسان کے درمیان۔ انسان ہے بھی نفس اور روح کے مرکب کا نام انسان ہے۔ روح جو ہے اس کی غذا ملائے اعلیٰ سے آ رہی ہے، اور نفس کی غذا یہ دنیا ہے۔ نفس کو تابع کر دیا ہے روح کے، لیکن وہ روح کی مان نہیں رہی ہے، نفس اپنی مرضی کر رہا ہے، یہ نفس اپنی منمانی، اپنی منچاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو گویا یہ نفس انسان کے لیے رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور بیک وقت ایک ہی جنبش سے یہ ختم نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ رذائل کا اعمالہ کرے گا، ایک ایک رذیلے کو چھوڑے گا تو نفس کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ اس کے متعلق حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ بھی کیسے اس نفس کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے اس کو زیر کرنا ہے۔ وہ تو انسان کے لیے حائل ہے نا، نہیں چھوڑ رہا عمل کے لیے، لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو فرمانے لگے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک تشنہ لب تھا، پیاسا آدمی تھا، پیاس نے اس کو بڑا ستایا ہوا تھا کہ بھائی
پیاسا ہوں، مجھے پانی ملنا چاہیے۔ ادھر ادھر قرب و جوار میں پانی تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ اب اس نے کیا کیا؟ تحری کی، کوشش کی کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے۔ ظاہر جس چیز کی طلب ہو اس کے لیے انسان پھر تڑپتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اسی تگ و دو میں تھا کہ پانی مل جائے۔ کسی نے کہا بھائی تھوڑا سا آگے چلو، آگے بہت بڑا دریا ہے بہہ رہا ہے، وہاں جا کر پی لو پانی، اس پیاس کو بجھا لو، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ دریا ہے، سمندر ہے، بے بہا پانی ہے، جتنا چاہو پیو، نہاؤ، جو مرضی ہے کرو اس کے ساتھ، پانی بہت ہے۔ اب یہ وہاں سے چلا کہ پانی تک پہنچ جاؤں تاکہ میری پیاس بجھ جائے۔ کسی نے راستہ بتایا، جگہ بتا دی، سمت بتا دی، یہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچا، دیکھا دور سے اس کو پانی کی آواز سنائی دی۔ لہریں جب اٹھتی ہیں تو ایک آواز اس میں ہوتی ہے جس سے انسان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے۔ اب اس کو وہ آواز تو سنائی دی کہ بھائی پانی کی آواز ہے، دور سے اس کو سنائی دے دی آواز، لیکن جب اس نے غور کیا، آنکھ کو استعمال کیا تو پانی نظر نہیں آ رہا۔ آواز تو سن رہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا پانی کے کدھر ہے۔ تھوڑا اور قریب ہوا، قریب ہوتا گیا، دیکھا جتنا قریب ہوتا ہے تو پانی کی آواز زور و شور سے سنائی دیتی ہے لیکن پانی نظر نہیں آ رہا۔ حیران ہو گیا کہ بھائی پانی بھی ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا، تو عجیب کام ہو گیا۔ دور سے انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اور سی نظر آتی ہے نا، قریب جا کر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ قریب ہوتا ہے پانی کی آواز بڑھتی رہی لیکن پانی نظر نہیں آ رہا۔ اچانک اس نے خیال کیا کہ بھائی کیا وجہ، دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑی دیوار حائل ہے۔ دیوار ہے بہت بڑی اور اونچی لمبی، اور دوسری طرف پانی کی سنسناہٹ اور آواز ہے۔ اس کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت میں بھی پڑ گیا کہ چلو یہ امید تو پیدا ہو گئی کہ پانی ہے، لیکن نا امید اس وجہ سے ہو گیا کہ بھائی اتنی بڑی دیوار اس میں حائل ہے تو پانی تک پہنچوں کیسے؟ اب پانی تک بھی پہنچنا ہے اور دیوار درمیان میں حائل ہے، تو کروں تو کیا کروں؟ سوچ میں پڑ گیا، سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا ایسے کرتا ہوں، اس دیوار کے اوپر چڑھتا ہوں، دیوار کے اوپر چڑھتا ہوں، پانی کو دیکھ تو لوں کس قسم کا پانی ہے، صاف ہے، گدلا ہے، جاری ہے، کھڑا ہے، پھر آگے سوچوں گا کہ کیسے پانی تک پہنچنا ہے۔ پہلے یہ تو کروں کہ پانی تک پہنچنے کی کوشش تو کروں۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ دیوار پر چڑھ گیا، اونچی دیوار تھی، جا کر اس پر بیٹھ گیا اوپر۔ جب دیکھا واقعی نیچے دریا بہہ رہا ہے، بڑا خوش ہوا، لیکن مایوسی ساتھ ساتھ تھی کہ بھائی پانی تک پہنچنا بہت مشکل ہے، چھلانگ لگاتا ہوں تو مر جاؤں گا، دریا ہے بہا لے جائے گا، پیاس تو کیا زندگی اور جان ہی چلی جائے گی، اور اگر چھلانگ نہیں لگاتا ہوں تو پانی تک پہنچوں کیسے؟ اسی سوچ و بچار میں جو ہے نا لگا رہا، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل میں جو ہے نا سوچتا رہا کہ کیا ترتیب اور کیا تدبیر کی جائے کہ پانی تک پہنچا جائے۔ پانی موجود ہے لیکن دیوار ہے، دیوار تک تو پہنچ گیا، اوپر پانی بھی نظر آ رہا ہے لیکن پہنچ نہیں سکتا ابھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے تک پہنچا کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے، اس دیوار کو گرا دو، دیوار کو گرا دو تو پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، سوچا کہ اگر ایک ہی بار سے زور سے میں اگر کوشش کروں بھی دیوار کو گرانے کی اور گر بھی جائے تو دیوار کے ساتھ ساتھ میں بھی گر جاؤں گا نیچے، جو ہے نا پانی پیے یا نہ پیے جان تو ختم ہو جائے گی، غرق ہو جاؤ گے۔ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ پانی تک بھی پہنچ جاؤں، جان بھی بچ جائے۔ پھر یہ سوچ میں پڑ گیا، عقل کو استعمال کیا، تفکر کیا اس نے، تو اس نتیجے تک پہنچا کہ بھائی دڑام سے اور زور سے دیوار کو گرانے کی بجائے بہتر ہے کہ میں ایک ایک اینٹ کو اکھاڑوں اور نیچے پھینکتا جاؤں، جان بھی بچ جائے گی اور جو ہے نا دیوار بھی کم ہوتی جائے گی تاکہ میں پانی تک پہنچ جاؤں۔ اب اس نے کیا کیا، ایک اینٹ کو اکھاڑا، زور لگایا تھوڑا سا، جب وہ اکھڑ گئی تو اٹھا کر اس کو نیچے دریا میں پھینک دیا۔ جب دریا میں پھینک دیا نا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، مسکرایا، اس کے چہرے پر ایک بشاشت آ گئی، بڑا خوش ہوا۔ کیوں؟
کہ یہ جو پتھر گرا رہا تھا نا، یہ اینٹ کو اکھاڑ کر نیچے پھینک رہا تھا، پانی میں جب وہ پتھر گر جاتا تو اس کی آواز اس کو بڑی جو ہے نا اچھی لگتی، بھلی معلوم ہوتی، بڑا مزہ دیتا ہے اس کو کہ یار کیا بات ہے، بس جیسے ہی نیچے پھینکا نا کڑم، تو اس کے دل کو جو ہے نا تسلی ملتی، سکون ملتا، بڑا خوش ہوتا۔ اب اس نے جو ہے نا کام شروع کر دیا ہے، اینٹ کو اکھاڑ رہا ہے، درا نیچے گرا رہا ہے، اس کی گونج اٹھتی ہے، آواز اٹھتی ہے، لہریں اٹھتی ہیں، پانی اچھلتا ہے، اس کو بڑا مزہ ہے۔ کرتے کرتے 1 2 3 ایسے کرتا رہا، خود تو کنارے پر تھا نا دیوار کی ایک طرف، اور ساتھ ہی کرتا رہا۔ جب یہ اینٹوں کا سلسلہ گرانے کا شروع کر دیا اس نے، تو پانی نے بزبان حال یا قال، اللہ چاہے تو بلوا بھی دے، ورنہ بزبان حال گویا ہوئی یہ دیوار اور یہ دریا کیا کہنے لگا اس شخص سے، اس تشنہ لب سے جو پیاسا ہے۔ اس سے کہا کہ دیکھو میں نے کیا غلطی کی ہے، کیا نقصان کیا ہے، کیا دشمنی ہے کہ دیکھو پتھر اٹھاتے ہو اور میرے اندر پھینکتے ہو، میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ مجھے پانی نے کہا کہ مجھے تم مار رہے ہو، پتھر کے ذریعے سے مجھے نا میری پٹائی تم نے شروع کر دی، آخر ہوا کیا، دشمنی کیا ہے، اور یہ جو تم گرا رہے ہو اینٹوں کو میرے اندر، اس کا تمہیں فائدہ کیا ہے، کچھ فائدہ بھی تو بتاؤ نا۔ چلو اگر میرے ساتھ دشمنی ہے تو ہے، لیکن تمہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا، وہ جو پیاسا تھا، اس نے کہا دیکھو اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے جب میں یہ پتھر نیچے گراتا ہوں تمہارے اندر پھینکتا ہوں، اور اس سے جو آواز اٹھتی ہے نا اس سے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یہ ایک مزہ ہے۔ پرانے زمانے میں اب پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، لوگ جو ہے نا جایا کرتے تھے نہانے کے لیے، پھر وہاں جو ہے نا پتھر مارا کرتے تھے، پانی ہوتے ہیں یہاں ترکھا کر کے مارن، وہ پار نکل گیا جی بیٹا، دو ادھر مارے یہ نکل گیا جی۔ پتہ نہیں ناصر اقبال صاحب کو پتہ ہوگا، نئے نوجوان بیچارے کی نہیں پتہ، یہ تو بیت الخلاء کی پیداوار ہوتی نہ دے تو میں ٹانڈا نڑے نہیں گئے سر نہ دے۔ ہمارے ہاں جو دلہے ڈنڈ دے دلارے ڈنڈ دے، لوگ جایا کرتے تھے وہاں پر نہاتے تھے، تو یہ کھیل بھی ہوا کرتا تھا، پتھر لیتے نا ایسے پانی کے اوپر سے جو ہے نا ایسے مار دیتا کہ جو ہے نا یہ پار جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ ایک شغل ہوا کرتا تھا، اس سے جو ہے نا ایک مزہ ہوتا، گویا کھیل تھا نا، تفریح کا ایک سبب تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی فائدہ تو ہے، یہ دیکھو کان بھی خوش ہو رہا ہے، دل بھی خوش ہو رہا ہے، اس منظر کو دیکھتا ہوں پانی ایسے اچھلتا ہے، تو اس سے اور جو ہے نا بہترین تفریح کیا ہوگی، بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا کہ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اینٹ جو ہے نا میں اتار رہا ہوں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ دیوار کم پڑ رہی ہے، جتنی دیوار نیچے جاتی ہے تو مجھے تمہارا وصال، تمہارا قرب حاصل ہو رہا ہے، دور سے تو میں پانی نہیں پی سکتا، لیکن آہستہ سے میں تمہارے قریب آ رہا ہوں، یعنی قریب جب ان پتھروں کی دیوار جو ہے نا یہ اینٹوں کی دیوار ختم ہو گئی تو تمہارا قرب مجھے حاصل ہو جائے گا، تو میں پانی پی لوں گا، تو پیاس بھی بجھ جائے گی، اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان پر اصلاح لازم اور ضروری ہے، اس کے لیے وہ اپنی عقل کو بھی اور فکر کو بھی استعمال کرے گا۔ صرف اگر شیخ کی ایما پر چھوڑ دیا، اس کے ساتھ وابستگی ہو گئی، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، دل میں دل دے دیا، بس اس کے دامن کو مضبوطی سے عقیدت اور محبت سے پکڑ لیا، یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا آگے تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے، شیخ بھی تدبیر کرتا ہے اور مرید بھی پھر اس تدبیر کو عمل میں لاتا ہے، یعنی بیٹھے بیٹھائے انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یا صرف دعا سے جو ہے نا اصلاح ہو جائے، ایسے نہیں ہے، دعا کے ساتھ دوا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب دیکھیں وہ پہنچ کے اوپر نا یہ ساری تدبیریں کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، راستہ اس کو معلوم ہو گیا، جگہ معلوم ہوگی، جا کر پہنچ گیا۔ اب اس سے یہ نہیں کہا جی پانی تک نہیں پہنچ سکتے چل لے جی جل مڑ، اس سے تدبیر کی ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، اس کو استعمال کرے گا، کیوں عقل پر مواخذہ ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور پھر عقل کو حکم دیا کہ آگے بڑھ، پھر فرمائے پیچھے ہٹ، دائیں طرف جا، بائیں طرف جا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی پر تمہارا مواخذہ ہوگا، یعنی عقل کے متعلق پوچھا جائے گا۔ انسان ہے ظاہر ہے جس میں عقل نہیں ہے، مجنون اور پاگل ہے، تو اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، وہ مرفوع القلم ہے۔
لیکن جو عقل مند ہے، مجنون اور پاگل نہیں ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا۔ تو عقل کو استعمال کرنا ہوگا، اور سب سے بالا عقل جو ہے نا، سب سے اونچی وہ انبیاء کرام کی اور پھر بالتبع باقی انسانوں کی ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ شدھ بدھ عقل اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی دی ہے نا، وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو اپنے لیے روزی رزق جو ہے نا وہ کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پرانے زمانے میں بدن شاہ صاحب کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ایک وہ سبق ہوا کرتا تھا، تھسٹی کرو پیاسا کوا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں وہ سبق، واللہ والا اب نصاب ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے نا، اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی چیزیں ڈال رہے ہیں، وہ پرانے زمانے کی چیزیں نکال دی ہیں، کہہ رہی ہے اچھی نہیں ہے، چلو وہ تو الگ بحث ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں وہ آپ کو یاد ہے نا، جنہوں نے پڑھا، اگر نقل سے پاس نہیں ہوا تو پڑھا ہو، اسکول میں گیا ہو تو تب پیاسا کوا تھا نا، ایک جار اس کو مرتبان ملا اور اس کے اندر پانی تھا، لیکن بالکل پیندے میں تھا، تہ میں تھا، پانی تک وہ پہنچ نہیں سکتا تھا، کیوں؟ پانی بہت گہرا تھا، اور یہ اوپر سے جو ہے نا اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا، اس کا جو ہے نا منہ ہی اتنا تنگ تھا کہ اندر پورا سر بھی ڈال دیا جائے تو پانی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا جی؟ سوچ بچار کی اس نے کہ بھائی پانی بھی پینا ہے، اپنی پیاس کو بھی بجھانا ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس نے جو ہے نا سنگریزے لائے، ایک ایک پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر لاتا رہا، اس جار میں مرتبان میں ڈالتا رہا، جب پانی جو ہے نا جیسے اوپر سطح تک پہنچ گیا، بس اس نے جو ہے نا خوب سیر ہو کر پانی پی لیا اور گیا چلا گیا۔ تو یہ فکر اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی رکھی ہے، انسانوں میں بدرجہ اتم رکھی ہے، تو اس کو استعمال کرے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ جو ہے نا رکھ کر جو ہے نا بیٹھ جائے کہ میری اصلاح ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی، کسی کی ہوئی نہیں ہے، کچھ تو کوشش کرے گا نا، مجاہدہ تو کرے گا نا، نفس کی مخالفت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے مجاہدہ ہے نا، اگر مجاہدہ نہیں کرے گا تو کام نہیں ہوگا نا، ظاہر نفس یہ مثل دیوار کے ہیں، یہ حائل ہے درمیان میں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو ہے نا ایک ایک پتھر نکالتا رہا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاز سے حقیقت کی طرف آ رہے ہیں، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوا کہ یا اللہ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے، کیسے تیرے تک پہنچ جاؤں میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دا نفسک وتعال، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس کو چھوڑ اور میری طرف آ، یعنی نفس کی مان کر مت چل، خواہشات نفس پر عمل نہ کر، یعنی اس کی بری خواہشات کو مت مانو، جو جائز خواہشات ہیں اور جو ضروری ہیں، حقوق واجبہ جو جس کو کہا جاتا ہے، ضروریات واجبہ، ان پر تو عمل کرے گا نا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، لیکن حد اعتدال سے نہ نکلے، کھا رہا ہے تو حلال کا کھائے، حرام سے پرہیز کرے۔ اب دیکھیں نفس کو تو لذت چاہیے نا، کسی بھی نفس کا جو ہے نا یہ لذت، کوئی کسی قسم کی بھی لذت اس کو مل جائے بس اس کو سکون آ جاتا ہے۔ نفس آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے یہ خاص قسم کی لذت سے آشنا کر دو، مثلا بد نظری ہی کرو مجھے لذت ملے گی، غیبت ہی کرو مجھے لذت مل جائے، لواطت ہی میں مبتلا ہو جاؤ، یہی لذت کا ذریعہ، نفس نے یہ مطالبہ کبھی نہیں کیا۔ بس نفس کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے خوش کر دو۔ اب اس کو کیسے خوش کرنا ہے؟ اس کو آپ عبادات کے ذریعے سے بھی خوش کر سکتے ہیں، اس کو گناہوں سے بھی آشنا کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے خوشی کا سبب ہے، لیکن ایک خوشی وہ مولا کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، اور دوسری خوشی وہ مولا کی رضامندی کا سبب بن رہا ہے۔ تو مخالفت ہم نے کرنی ہے تب اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی انسان ہے اور اس کا یہ نفس ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب تک میری رسائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل میں بھی طے کر لوں، اس دریائے قرب سے میں بھی کچھ پانی پی لوں، لیکن فرمایا درمیان میں دیوار حائل ہے۔ تو فرمایا اس دیوار کو گرانا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک دم سے ساری خواہشات ختم نہیں ہو سکتی، بتدریج آہستہ آہستہ انسان اپنی اصلاح کرے گا، اور اس کے لیے اصل کیا ہے؟ شیخ ہے، شیخ کو پکڑے گا، شیخ کو اپنے ایک ایک رذیلے کی اطلاع دے گا، مثلا میرے اندر بدنظری کی بیماری ہے، یہ اس کا علاج کیا جائے، میرے اندر لواطت کا مرض ہے، اس کا علاج کیا جائے،
میرے اندر بدگمانی کا مرض ہے، اس کا علاج کیا جائے، میرے اندر غیبت کا مرض ہے، غیبت ہے میں لگا رہتا ہوں، اس کا علاج کیا جائے، چغلی ہے اس کا علاج کیا جائے۔ تو فرمائے ایسے ہی جب تم اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول چاہتے ہو تو نفس کی مخالفت کرو، ایک ایک اینٹ کو گراؤ، ایک ایک رذیلے کا امالہ کرو، تو فرمائے اس سے تمہیں دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک ہی جب تم اپنی اصلاح میں لگ جاؤ گے تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس پیدا ہوگا کہ بھائی اب مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، یہ کوشش ہے اس کے لیے۔ جیسے وہ شخص پانی تک پہنچنے کے لیے اس نے کوشش کی، ابتدا کر لی، ایک اینٹ گرائی، دوسری گرائی، تیسری گرائی، فرمایا ایسے ہی تم اپنے نفس کی اصلاح کرو گے، ایک ایک رذیلے کا امالہ کرو گے، لیکن امالہ خود نہیں ہوگا، شیخ سے ہوگا، شیخ کی ثوابدید پر ہے، شیخ جیسے چلائے گا، جو طریقہ اپنائے گا، جو طریقہ بتلائے گا، اس پر عمل کرنے سے رذائل کا امالہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا جب سب رذائل ختم ہو گئے، جب فنائے تام تمہیں حاصل ہوگی تو پھر بقائے تام کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت جو ہے نا تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ دریائے قرب میں پھر فرمائے تم غوطہ زن ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی لاکھ کھینچے گا نا تو تم نکلنے کا نام نہیں لو گے۔ انسان پانی سے ڈرتا ہے نا، لیکن اگر اس کا مزاج مچھلی والا بن گیا تو پھر پانی کے اندر خوش ہوتا ہے، کیوں؟ جتنی مچھلی پانی میں غرق ہوتی ہے اتنی جو ہے نا اس کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر مچھلی پانی کے باہر ہو نا، کوئی بھی حصہ جسم کا باہر ہو تو وہ بے چین رہتی کہ بھائی مجھے پانی کے اندر جو ہے نا گہرائی تک لے جاؤ۔ تو فرمائے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب کا یہ جو میدان ہے، جو منظر ہے، جو سمندر ہے، فرمائے اس میں بھی غوطہ زن ہونے کے لیے نفس کو چھوڑنا پڑے گا، خواہشات بد کو چھوڑنا پڑے گا، اس کا امالہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ کیا ہے؟ وہ شیخ، کہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرے گا، اور آج خود اصلاح نہیں کرے گا، آج خود اصلاح کی کوشش کرے گا تو اپنا وقت ضائع کر دے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو خود ساختہ مجاہدہ نا یہ تباہ کن ہے۔ خود ساختہ مجاہدہ، خود ساختہ مجاہدہ ہمارا ہو گئی کیا؟ بہت زیادہ وہ تو نوافل کی کثرت کر لیتے ہیں، مثلا کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، چاش پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ مثلا وہ دن میں 40-50 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے، تو یہ کثرت ہوگی۔ یا مثلا درود شریف کی اس نے کثرت کر لی، 5000 6000 10,000 پڑھ رہا ہے، استغفار کی اس نے کثرت کر لی، ہزاروں میں پڑھ رہا ہے، ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی کثرت ہوگی۔ اب یہ خود ساختہ مجاہدہ، شیخ نے جو بتایا اس کی کثرت وہ بتائے گا، یہ نہ کہ تم خود جو ہے نا کثرت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو ہم نے صرف اسی کو اصلاح سمجھا ہے کہ وہی جتنا ذکر ہے اس کو بڑھاتے رہو، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ہیں نا، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا نا۔ تو خود ساختہ مجاہدہ انسان کے گلے پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات اسی سے انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عجب کیا ہے کہ دیکھو میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ والے کر رہے ہیں، بزرگ کر رہے ہیں، تہجد وہ بھی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں، ذکر وہ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، نوافل کا اہتمام وہ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، اور بلکہ میں ان سے بڑھ کر ہوں، میں زیادہ کر رہا ہوں۔ اب یہی چیز جو ہے نا وہ عبادت اس کے لیے کیا ہو گیا؟ نقصان کا سبب بن گیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے شیخ کی یعنی اجازت سے اور ان کے مشورے سے اپنے معمولات کو بھی بڑھایا جائے، اور اگر وہ کم کر دیں تو کم بھی کر دیں۔ ممکن ہے بعضوں پر جو ہے نا معمولات کی پابندی لگ جائے کہ بھائی مت کرو، کہ انہیں پتہ ہے کہ دیکھو یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تھوڑی اس کو بریک لگانی ہے نا، یا یہ کہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، خود ساختہ مجاہدہ میں مبتلا ہے، تو یہ نہ ہو کہیں جو ہے نا خشکی پیدا ہو جائے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا دماغ میں، بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ بعض ہمارے دوست ہیں ایسے، اب تو وہ شاید غائب ہی ہو گئے ہیں، خود ساختہ مجاہدے کی جو ہے نا وجہ سے اور اس کے نتیجے کی وجہ سے، کہ میں اتنا ذکر کر رہا ہوں جی، اتنا ذکر کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے، کیا پتہ کہیں بیٹھا ہو، اتنا ذکر کر رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں، تو میں نے کہا دیکھو یہ کم کر لو، یہ کم کر لو، اس میں تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ مزہ چند دنوں کا ہے، یہ نہ ہو چند دنوں کے بعد سرے سے چھوٹ جائے، بیمار پڑ جاؤ، پاگل ہو جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اب وہی ہوا، مانی اس نے نہیں، بس تھوڑے دنوں سے مزید ذکر اذکار کیے نا، اب خوب جب جو ہے نا وہ گرمائش پیدا ہو گئی تو بس معطل ہو کر رہ گیا، اب عمل کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اپنی مرضی سے کر رہا تھا نا۔ انجن گرم ہو جائے تو آپ جو ہے نا پانی ڈالتے ہیں نا، تھوڑا وقفہ کرتے ہیں، بھائی گاڑی کھڑی کر دو، تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، ورنہ پانی کا استعمال کر لو۔
اب اس سے کہا نہیں جی بس ٹاپ و ٹاپ جلدا سے لگے تھا، اور بریک لگ گئی، ایسی لگ گئی نا انجن سیز ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بس سیز ہو کے پھر کب ہوتا ہے. وہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، اس نے کہا حضرت الحمدللہ آپ نے جو ذکر بتایا میں کر رہا ہوں، اور اس کے عجیب و غریب انوارات ہیں. کہ کیا انوارات تم نے دیکھ لیے؟ اس نے کہا جی میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ روشنیاں ہیں اور فرشتوں کی جو ہے نا آمد جو ہے نا مجھے محسوس ہو رہی ہے، ان کا چڑھنا اور اترنا وہ میں دیکھ رہا ہوں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر موقوف کر لو، ملتوی کر لو، اب تم نے ذکر نہیں کرنا، تھوڑا وقفہ کر لو. اس نے کہا حضرت مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر موقوف کر لو. اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت کہیں گے اور زور دے، دبا کے کر، خود زور کبھی. ادھر تو یہ جواب تو نہیں ملا. فرمایا کوئی ذکر کو ملتوی کر دو، موقوف کر دو، تھوڑا جو ہے نا بریک لگاؤ. اس نے نہیں مانی. حضرت نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا ہے بطور شیخ، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا، اور یہ تمہارے جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ فرشتے وغیرہ نہیں ہے، تمہارے دماغ کی خشکی اب تمہیں جو ہے نا فضول قسم کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، موقوف کر لو. اس نے کہا نہیں جی. حضرت نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں کچھ ہوا تو مجھے بدنام نہ کرنا کہ فلاں پیر صاحب سے مرید ہوا تھا اور وہ جو ہے نا میرے بچے کو یا بیٹے کو جو ہے نا پاگل کر دیا. اب اس نے مانی نہیں. کچھ دنوں کے بعد اس کا اثر کیا ہوا کہ قریب میں خانقاہ میں یا خانقاہ کے باہر کہیں ایک کنواں تھا، اس میں اس نے چھلانگ لگا دی. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ جی فلاں مرید جو ہیں وہ جن کو فرشتے نظر آ رہے تھے آج وہ کنویں میں پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ دیکھو ذکر چھوڑ دو، کیوں یہ دماغ کی خشکی ہے، تمہاری نیند پوری نہیں ہے، اور جو ہے نا حرارت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے اس خشکی کی وجہ سے تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ سلوک کا راستہ ہے تو بڑا بہترین راستہ ہے، لذیذ ہے لیکن ہے بڑا باریک ہے. شیخ کی جو ہے نا معیت نہیں ہوگی تو انسان کی گمراہی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. ہر وقت جو ہے نا شیخ کے ساتھ انسان ربط میں رہے، تب جا کر جو ہے نا اصلاح بھی ہوگی اور ایمان محفوظ رہے گا. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں نا. جہاں پہ اپنی جو ہے نا عقل اور سمجھ کام کر رہی ہے تو پیر صاحب کو چھوڑ دیا، جہاں پھنس گئے تو پیروں کچھ کرے ہو. اب پیر صاحب کے پیچھے آ گئے. اب کیا، جب وقت تھا مشورے کا اور کیفیت بتانے کا اس وقت بتائی نہیں، مشورہ کیا نہیں، تو اب مشورے کا فائدہ کیا ہے. تو کام وہ کیا جائے نا جو انسان کی فلاح کا ہو اور فائدے کا ہو، کیونکہ ہم اصلاح کے لیے جمع ہے نا. تو اصلاح ظاہر مریدی تو کہتے اسی کے جو اپنے ارادے کو جو ہے نا مٹا دے، ختم کر دے، مردہ بدست زندہ ہو تب جا کر اصلاح ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر حضرات دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسامہ ہے اور بھی حضرات ہوں گے. اب مریض ان کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا ان کی مرضی کے مطابق نہ چلیے کہ بھئی تمہیں ٹیکہ لگائیں گے، پھر تمہیں جو ہے نا تھوڑی سی غنودگی ہوگی، بے ہوشی ہوگی، مدہوشی ہوگی، اس کے بعد چیرے لگائیں گے، کٹ کٹ ہوگا، اس کے بعد تمہارے ٹانکے لگیں گے، پھر تم ہوش میں آ جاؤ گے، انشاءاللہ صحت مل جائے گی. وہ کہنا جی مجھے ایسے ہی جو ہے نا بغیر ٹیکہ لگائے ہوئے، بغیر بے ہوش کیے میرا علاج کیا جائے تو کیا کیا جائے گا. بس وہ تو کینچی لگانے کی دیر ہے جو نا وہ بھاگتے ہوا جائے گا، تو کام نہیں ہوگا نا. مردہ بدست جیسے مردے کو دیکھیں نا، جس طرف آپ اٹھائیں اس کو جو ہے نا الٹیں پلٹیں نہلا رہے ہیں، کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی جزا فضا کر رہا ہے؟ نہیں کر سکتا، کرتا بھی نہیں ہے. ایسے ہی فرمایا مرید جو ہے نا شیخ کے سامنے ہو جائے، ہاں بالکل اپنے آپ کو مردہ کر لے اور اپنی ہر جو ہے نا کیفیت اس کے سامنے رکھے. یہ ڈاکٹر حضرات موجود ہیں نا، آپریشن کرتے ہیں، دیکھیں انسان کو بالکل ننگا کر دیتے ہیں نا، اور اس ننگے پن کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. ویسے اگر فرض کریں اگر کسی کا یہ یعنی پائنچہ ہے اگر یہ تھوڑا اوپر ہو جائے، سطر عورت کھل جائے تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑا نیچے کرو. خود بھی کرتے ہیں اور کسی اور نے کیا ہو تو ہم کہتے ہیں یار نیچے کرو، دیکھو تمہارا سطر نظر آ رہا ہے. پیٹ اگر تھوڑا سا کھلا ہوا ہو، قمیض جو ہے نا زیادہ اگر یہ بٹن کھلے ہوئے ہیں تو تمہارے کہتے ہیں یار یہ تم نے کیا کہ بند کر دو اس کو، تمہارا جسم نظر آ رہا ہے. کوشش ہوتی ہے نا، ایک شرم دامگیر ہے، حیا ہے، لیکن ڈاکٹر کے سامنے جا کر گویا وہ اس لحاظ سے بے حیا بن گیا. کیوں؟ اسے پتہ یہ میرا ہمدرد ہے، غمگسار ہے، میرا مشفق ہے، اور میں اس کے سامنے ننگا ہوں یا جیسا ہوں یہی جو ہے نا میرا علاج کرے گا. اور اس کو بھرپور یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی یہ کرتا ہے باہر کسی کے سامنے تذکرہ کرے گا بھی نہیں کہ فلاں کا میں نے آپریشن کیا، اس کے جسم کی ساخت یوں تھی، یا یہ میں نے کیا، یا ایسے تھا اور ایسے تھا. کبھی کسی نے کیا، کسی ڈاکٹر نے
جا کر باہر کہا ہو کہ بھئی آپ کے مریض کا میں نے آپریشن کیا اور یہ کام کیا ہم نے جی، ایسے ایسے ہوا اور ایسے اس کا جسم تھا وغیرہ، کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس آپریشن ہو گیا، مریض کو باہر ڈال دیا، بات ختم۔ تو جیسے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ میرے جسم کے جس حصے کے ساتھ جو وہ کرنا چاہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کیوں؟ اس کو خیرخواہ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ایسے ہی شیخ تو اس سے زیادہ خیرخواہ ہے، جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر زیادہ جو ہے نا بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے علاج کیا ٹھیک رہا تو بہت اچھا، علاج اگر کارگر نہ ہوا تو مر جائے گا نا انسان، مر جائے گا۔ لیکن اگر باطنی رذائل کا امالہ صحیح طریقے سے نہ ہوا اور مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا نا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں بھائی اپنے رذائل کا امالہ کیا جائے۔ ہر ایک کہتا ہے میں پاک اور صاف ہوں، یہ تو ایکس رے مشین کے سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا نا۔ یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے نا اپنے فن کو استعمال کرتے ہیں، اگر شک شبہ ہو تو کہتے ہیں بھائی ایکسرا کر لو، ایکس رے سے بھی ان کو اطمینان نہ ہو تو کہتے ہیں بھائی الٹرا ساؤنڈ کر لو، اس سے بھی اطمینان نہ ہو تو آگے کیا ہوتا ہے جی سی ٹی اسکین کر لو، اس سے بھی نہ ہو تو آخری حربہ ان کا MRI ہے۔ اس کے بعد ان کے خیال میں وہ آخری بات ہے کہ بھائی اب تسلی ہو گئی ہے کہ ہاں مرض کی تشخیص ہو گئی ہے، اب اس کے مطابق ہم علاج کریں گے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہے کہ اس میں بھی نہیں آتا، غلط بھی ہو جاتا ہے نا تجربہ۔ تو یہ ڈاکٹر اپنی جو ہے نا بصیرت جو ہے نا گویا اپنی آنکھوں کو استعمال کر رہا ہے، 2 آنکھیں اپنی ہیں اور 5 ہی ہو گئی ساتھ، اس کے بعد انسان کا علاج کرتا ہے نا۔ اب مریض کو کہیں تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا بھائی دیکھو ایکس رے میں یہ فلانی جگہ یہ زخم ہے، یہ فریکچر ہے، فلاں جگہ ایسے معاملہ ہے، اندر جو ہے نا بلاکیج ہے، رکاوٹ ہے، تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو ایسے ہر ایک کہتے ہیں جی میری اصلاح تو ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ہم نماز اور روزے کو اصلاح کہتے ہیں، یہ اصلاح کا ایک جز ہے۔ بھائی کسی اللہ والے کے سامنے جاؤ، اللہ نے جو ان کو بصیرت عطا فرمائی ہے، جب وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے پتہ چل جائے گا کس مرض میں مبتلا ہو، کون کون سے امراض تمہارے اندر ہیں۔ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا 2 آدمیوں کو لے آؤ، ایک صحبت یافتہ ہو اور دوسرا غیر صحبت یافتہ۔ فرمائے 5 منٹ میں بتا دیں گے کہ کون سا صحبت یافتہ ہے کون سا غیر صحبت یافتہ ہے۔ فرمائے مجھے مت بتاؤ کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا نہیں ہے، فرمائے بس لے آؤ صرف، میں خود بتلا دوں گا۔ فرمائے اس کی چال ڈال سے، اس کے انداز گفتگو سے، طرز سے، چلنے پھرنے سے، چال ڈال سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون کس قسم کا آدمی ہے۔ فرمائے جس کی اصلاح نہ ہو تو اس کے چال ڈال میں بھی جو ہے نا تکبر ٹپکتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے، اور جس کی اصلاح ہو چکی ہو فرمائے اس کے اندر تواضع اور شکستگی ہوتی ہے، اس کی چال ڈال سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ متواضع ہے، یہ کسی کا بیعت شدہ ہے، کسی کا تربیت یافتہ ہے۔ فرمائے 5 منٹ میں بتا دیں گے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی کہے میں ٹھیک ہوں تندرست ہوں تو نہیں بھائی کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، خود بخود تمہاری بیماریاں سامنے آ جائیں گی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت وہ نہ رہ سکی، ان کا واقعہ حضرت اکثر بیان فرمایا کرتے، وجہ یہ کہ بہت اونچی شان والے آدمی تھے، علامہ کے نام سے موصوف، جب تو سب بھی علامے ہیں نا، اور تو میں بھی علامہ تھے، تس بھی علامے ہی علامے سارے بیٹھے تھے، خدا ہی خیر کرے۔ اس وقت جو ہے نا ہندوستان میں علامہ صرف 2 اشخاص کو کہا جاتا تھا، ایک علامہ سید سلیمان ندوی اور دوسرا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ کا لقب ان دونوں کو ملا ہوا تھا بس، یعنی ان کی علمی فوقیت کی وجہ سے، تقوی اور طہارت کی وجہ سے۔ اب تو مفت کے جو نا القاب ہے، پیر طریقت فلانا فلانا، پر ٹائر لگی ہوتے ہیں، لینڈ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، تو یہ صرف الفاظ سے تو نہیں ہے، لفاظی سے کام چل جائے گا۔ تو بہرحال جب حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا کسی نے مشورہ دیا کہ آپ چلے جائیں، انہوں نے کہا بھائی میں کس لیے جاؤں، علم میرے پاس ہے، ظاہری علوم بھی ہیں اور جو ہے نا دینی علوم بھی میرے پاس ہیں، پھر 15 زبانوں پر یا 17 زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اگر بہت عبور کسی کو ہوا، اچھے اسکولوں میں پڑھا ہوا تو اس کو انگلش آ جائے گی، وہ سامنے کہے گا میں انگلش میں ماہر ہوں، بالکل ماہر ہوں۔ یا چلو اپنی مادری زبان اگر وہ بھی آج کل اس کو جو ہے نا لوگ سیکھنے اور سکھانے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں کہ اپنی مادری زبان نہیں بولتے، وہ تو گئی چیز، وہ تو کسی کو نہیں آتی، لیکن چلو کوئی ایسا غیرتی ہوا تو اس کو آئے گی بھی، اس کو زیادہ تر وہ زبان آ جائے گی، ساتھ چلو اردو ہماری قومی زبان ہے وہ آ جائے گی، ایک آدھ زبان کسی کو اور آ گئی تھوڑی بہت تو آ جائے گی، بس 3 زبانوں سے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا۔ بلکہ میں کہتا ہوں ایک ہی زبان ہے اردو، وہ بھی کوئی آر پار ترٹی دی۔ اگر کسی کی مادری زبان ہے نا، پشتو ہے یا ہند کو ہے یا اور کوئی ہے گوجری، وہ تو بچوں کو سکھاتے ہی نہیں، آپ اس میں آر محسوس کرتے ہیں کہ بچہ ہو جو ہے نا وہ ہند کو بولے گا
اسی تو ماڈرن لوگ ہیں جی، پوچھے دے لوگ ہیں، تبھی تو تنزل کا شکار ہیں۔ والدین کے ساتھ تو وہی زبان بولیں گے لیکن بچوں کے ساتھ نہیں بولتے، کیوں؟ والدین کو بس سمجھتے ہیں بس ردی مال ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، بس ان کو جو ہے نا یہی زبان ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اپنے کو اتنا بہتر سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا میری زبان پر اپنی زبان آئے، یہ تو جو ہے نا غیر مناسب ہے، میں تو انگریزی بولوں گا، وہ بھی نہیں آتی، اردو بولوں گا، اس پر جو ہے نا فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب معاشرے میں جب گھل مل کر رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آنا جانا ہوتا ہے اپنے پرایوں میں، پھر بچے گونگے بن کر جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں، پھر پاپا اور جو ہے نا ابا اور بابا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں؟ زبان تو آتی نہیں ہے، بات تو کر نہیں سکتے، تو پھر سارے جو ہے نا جتنے دن بھی ہوں بس وہ بابا کے دامن کو پکڑے ہوئے مضبوطی سے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ تو اس جو ہے نا اس خول سے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو نکالیں۔ دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ 17 زبانوں پر عبور حاصل تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، 17 زبانیں، گپ شپ نہیں، 17 زبانیں۔ بھائی زبانیں مجھے آتی ہیں، علم میرے پاس ہے، دنیاوی علم میرے پاس ہے، علامہ کا خطاب ملا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ اس سے کہ ہر ایک کہتے میں پہنچا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں تھوڑا سا آؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو جب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے نا، کچھ وقت گزارا تو پھر بڑے حیران ہوئے، اور پھر جب حکیم علامت اپنی تصنیف وغیرہ میں مصروف رہتے، دور کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے بھائی علم، ہم کہہ رہے تھے ہمارے پاس علم ہے، فرمایا وہ تم جہل مرکب تھا، علم تو ان بڑے میاں کے پاس ہے، بڑے میاں کہا کرتے تھے علم تو ان کے پاس ہے، اور میں تو ویسے ہی لگا ہوا تھا، مجھے دیوانہ بنایا کس نے، مجھ پہ جادو چلایا کس نے، اپنا ہر داغ نظر میں آیا ایسا آئینہ دکھایا کس نے، یہ کہا۔ پہلے فرمایا میرے اندر داغ ہی نہیں ہے، میں تو کامل مکمل ہوں، لیکن جب ایکس رے مشین کے سامنے چلے گئے نا، بصیرت جس کو کہتے ہیں، ایک بصارت ہے نا، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا والے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں ایسے، اور جب اللہ والے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فرمایا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور قلبی نگاہ کھل جاتی ہے، بصیرت جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا جو چاہے منکشف فرما دے۔ تو پھر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اپنا ہر داغ نظر میں آیا ایسا آئینہ دکھایا کس نے، اب کچھ آباد دل کی بستی اس خرابہ کو بسایا کس نے، کہ میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ میں جی اور میں ہوں اور میں۔ تو دیکھیں باہر ہم نے یہ ملفوظ اپنے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا لگائے ہوئے ہیں نا کہ سلوک کی راہ میں سب سے جو ہے نا سخت قدم انا کی فنا ہے، یہ میں کو ختم کرنا ہوتا ہے نا، میں حضرت فرمایا کرتے تھے بکری میں کرتی ہے تو پھر اس کو چھری چل پڑتی ہے، تو میں کو ختم کرنے کے لیے شیخ کی صحبت لازم اور ضروری ہے۔ وہ میں کو ختم کر دیتے لیکن میں کو ختم کرنے کے لیے کوئی تیار بھی ہو نا، کوئی تیار تو ہو نا، تیار ہو گئے تو پھر دیکھیں حضرت فرمایا کرتے کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے کہ بس جی جو آپ کی مرضی کریں میں اسی پر چلوں گا، کوئی آگے سے جزا فضا نہیں کروں، فرمایا سیکنڈوں میں منٹوں میں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہماری اصلاح نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے نا کبھی جو ہے نا کان کو جو ہے نا کھجلا دیا، کبھی جو ہے نا لات مار دی تو کام بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، اور اصلاح کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں تو اپنے اس نفس کی مخالفت بھی کرنی ہے، اور شیخ بتائے گا کہ یہاں پر تم نے یہ مخالفت کرنی ہے، اپنی مرضی کی نہیں، اپنی مرضی کی مخالفت وہ بھی پھر اس سے جو ہے نا استکبار اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کیوں کہے گا بھائی میں نے تو اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے۔ شیخ جب بتائے گا نا انسان کی فطرت ہے، جب خود اپنی غلطی پر وہ آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے نا تو اتنا اس کو یہ بات بری نہیں لگتی، لیکن جب کوئی اور اس کو کہہ دے تمہارے اندر یہ برائی ہے اور اس کا جو ہے نا کوشش کرو بھائی امالہ کرو اس بیماری کو اور اس جو ہے نا مرض کو ختم کر دو، پھر اس کو غصہ آتا ہے فطرتاً کہ یہ دوسرے نے کیوں جو ہے نا تشخیص کر لی، اس نے کیوں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے، اس نے کیوں بتا دیا ہے، تو شیخ اسی لیے ہوتا ہے نا۔ تو شیخ سے جو ہے نا کوئی چیز چھپائے بھی نہ، چھپتی بھی نہیں ہوئی، شیخ نہ فلانی زینب پٹی گی، پشتوں کی مثال ہے، شیخ نہ فلانی زینب پٹی گی، اور اگر چھپا دیا تو نقصان اپنا ہے نا۔ اب مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور جو ہے نا بالکل کچھ نہ کہے، وہ پوچھے اور یہ پھر بھی نہ بتلائے تو نقصان کس کا ہے؟ مریض کا اپنا ہے، وہ تو اپنی طرف سے نسخہ دے دے گا نا، آگے ظاہر ہے اس نے مرض بتلایا نہیں ہے، کچھ یہ بتلائے گا، کچھ وہ جو ہے نا اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے فن
پر عبور کی وجہ سے معلوم کر لیتا ہے. تو شیخ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر بیٹھ جائیں گم سم ایسے جی کہ ابھی القاء ہوگا اس کو، ابھی اس کو کشف ہو جائے گا. ہاں کبھی کبھی ہو جائے، لیکن ہر وقت ہر بات کا کشف ہو جائے ایسا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، نہ یہ قاعدہ قانون ہے، نہ کوئی کلیہ ہے. اگر ہوتا تو سب سے زیادہ جو ہے نا کشف والے کون تھے؟ وہ انبیاء کرام تھے، ان کو ہو جاتا. ایسے نہیں ہے. دیکھیں صحابہ خود جا کر فرمایا کرتے میرے اندر یہ مرض ہے، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کے مطابق علاج فرمایا کرتے تھے. تو ایسے ہی خود آ کر بتائے گا کہ ادھر کل پرسوں ایک دوست آیا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، باقی تو سارا پتہ ہے. ہمیں سارا پتہ ہے، وہ کاپڑا نہیں پتا تھوڑا موقع پتہ ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں نا. اس میں دو باتیں اصل میں، یہ بھی تکبر ہے نا. ایک ہی کہ اپنے منہ سے اپنے گناہ کو جو ہے نا گنوانا اور اس کا اظہار کرنا، اس کو ہم عیب سمجھیں گے. نا جی میں تے پیراں گا میں یہاں ہمارے بے گناہ ہے، با پیراں نہ سٹ چھوڑے جی تو جان دے تھوڑے کام، آپ کو خوب پتہ ہے. یہ کبر ہے نا. کبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مخلوق کو حقیر سمجھ لیں، حق بات کو ٹھکرائیں، ہے تو یہی کبر. لیکن یہ جو اپنی باتوں کو چھپاتا ہے انسان نا، اس سے انسان خودرائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خودبینی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. خودرائی، خودبینی. خودرائی کیا ہے؟ فیض. اپنے برائی کو بھی اپنے محاسن سمجھے. کیسے یہ برائی ہے لیکن اس کو وہ سمجھے بڑا کمال ہو گیا ہے. تو ہمارے اندر برائیاں بھی ہیں، اس کو ظاہر بھی نہیں کرتے اور اصلاح بھی چاہتے ہیں. تو کب ہو سکتا ہے یہ؟ ایسے ہو سکتا ہے ابھی اسامہ ڈاکٹر اس کے پاس مریض چلا جائے کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا ہے، چلو اپنی کوشش تو کریں گے. کچھ مریض سے بھی پوچھ لیا، وہ اک پک ہو ادھر بیٹھ دو یہیں بس. نہ جی ڈاکٹر صاحب تو آپ ہی کچھ کرو. تو پھر یہ اندازے سے ہی نسخہ لکھے گا نا، ٹھیک آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اڑن دلاس گھر کے دے. ہاں اندھیرے کا تیر چل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ. تو ہمارے حضرت اس وجہ سے جو ہے نا ظاہری جسمانی بیماریوں کا اس کے ساتھ تقابل فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہم وہاں پر دیکھیں مریض جو جاتا ہے نا، یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو مریض کم بولتا ہے، ساتھ جو گیا ہوتا ہے وہ زیادہ بولتا ہے. کیوں؟ کو ڈاکٹر صاحب یہ فلانی بات بھی بھول گیا، اس کو تو یہ مرض بھی ہے، اس میں تو یہ کمی بھی ہے، یہ بھی ہے. تو مریض سے زیادہ وہ بولتے ہیں. کس وجہ سے؟ جسم کی اہمیت ہے، صحت کی اہمیت ہے، تو سب بول پڑتے ہیں. تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے نا، مریض کا علاج آسان ہو جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے. اگر یہی بات جو ہے نا روحانی بیماریوں کے متعلق کہا جائے، روحانی علاج معالجے کے متعلق، تو عام خاموش ہو جاتے ہیں. بلی کی گو کی طرح جو ہے نا، جیسے وہ اپنے جو ہے نا اس کو چھپاتی ہے نا، ہم بھی اس پر پردہ ڈالتے ہیں کہ پیرنگ پتہ نہ لگ جلے. تو کیا ہے، نقصان کس کا حق نہیں ہے نا. تو دیکھیں ہم وقتی طور پر وقتی راحت کے لیے دائمی جو ہے نا تکلیف کو جو ہے نا مول لے رہے ہیں. اب اگر مریض چلا جائے، ڈاکٹر نے کہا جی نشتر لگے گا، ٹیکہ لگے گا، نشتر لگے گا، کٹ کٹ ہوگا. اب 10 منٹ کی بات ہے نا، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے صحتیاب ہو گیا. اب وہ کہ نہیں جی یہ تو 10 منٹ کی سختی بہت ہے، اور ڈاکٹر نے کہا چلو کوئی ہومیوپیتھک دوائی سے علاج کرو اس کا، بھائی مرم پٹیاں ہی لگاتے رہو صرف. تو کیا خیال ہے؟ ساری عمر تکلیف میں گزارے گا. تو ہم کہتے ہیں شیخ ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرے، سختی سے بھی پیش آئے اور میٹھی میٹھی باتیں بھی کرے، ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے نا پیش آئے، اور کسی قسم کا جو ہے نا غصہ نہ ہو. تو پھر ہومیوپیتھک دوائی ہے، بس کھاتے رہو. اللہ کو منظور ہوا تو خود ہی دانہ پھٹ جائے گا، ورنہ جو ہے نا اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ گے. تو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ بھائی میرے اپنی اصلاح کرنی ہے، شیخ کے حوالے کر دیا ہے. اب اس کی جو ہے نا سست اور سخت باتیں وہ میں نے برداشت کرنی ہے. کس لیے؟ اصلاح کے لیے. جو شیخ ڈانٹتا ہے نا، بس حضرت فرمایا کرتے اس کو نشتر سمجھ لے. سختی کر رہا ہے، نشتر ہے بھائی، پھوڑا ہے، اور بغیر جو ہے نا اس کو چیرے لگائے کام نہیں ہو رہا. تو چلو کبھی غصہ کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر لی، مقصد کیا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اور دل میں بغض نہیں ہوتا. دیکھیں ہم اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو دل میں بغض پڑا رہتا ہے. غصہ جو ہے نا پھر 10 دن، ہفتہ، مہینوں بھر جو ہے پڑا رہتا ہے. اور شیخ اگر جو ہے نا غصہ کرتا بھی ہے تو یہاں سے اوپر ہوتا ہے غصہ. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت مبارک نازک تھی، تیزی تھی طبیعت مبارک میں. تو پھر فرمایا کرتے تھے ابے اوپر کے جی سے کڑکا کرتا ہوں، یعنی نیچے میں ٹھیک ہوں، مطمئن ہوں، اوپر کے جی سے کڑکا کرتا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے. تو شیخ کو اگر اپنا جو ہے نا خیرخواہ سمجھ رہا ہے تو اس کی باتوں پر دل میں کوئی اناد پیدا نہ ہو، بغض نہ آ جائے کہ وہ مجھے جو ہے نا لتاڑ رہے ہیں، مجھے جو ہے نا دیکھیے اس سے موی اور کوئی نظر نہیں آ رہا جی، بس میں ہوں اور میرا ہی نام ہے، چل رہا ہے.
تو جس کے ساتھ زیادہ بے تکلفی ہو تو اسی کا نام لیا جاتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس کی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے نیا مرید ہو تھوڑا سا ذکر کر لے تو شیخ شاباش کہتے ہیں ماشاء اللہ تم نے کمال کر دیا، اور اگر پرانا مرید ہو اور تھوڑا سا ذکر میں کمی آ جائے تو شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ چاہیے یہ کہ اس کو داد دی جائے کہ چلو خیر ہے آج تم نے کم کیا ہے، اور اس کو داد نہ دی جائے کہ اس نے آج ہی ذکر شروع کیا ہے۔ لیکن فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ پرانا آدمی ہے کہ اس کے اندر ابھی استقامت کیوں نہیں آئی، کبھی چھوڑ دیا، کبھی تھوڑا کر دیا، کبھی بڑھا دیا، نہیں، فرمایا استقامت کے ساتھ چلتا رہے۔ تو پرانے آدمی کی سرزنش زیادہ ہوتی ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے نا، اس کا تعلق زیادہ ہے، اس کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان باتوں کو محسوس نہ کریں اگر کوئی اصلاح کا متمنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں ملفوظ بار بار آپ لوگوں نے پڑھا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں، بے ضابطیاں لے کر آتے ہیں، فرمایا اگر میں یہ چاہوں کہ میں با اخلاق مشہور ہو جاؤں، میں بدخلق مشہور نہ ہوں، تو یہ میری دسترس میں، میرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، میں خاموش رہوں گا تو میری واہ واہ بھی ہوگی، کہیں گے بڑا اچھا پیر صاحب ہے جی، نرم خو ہے جی، غسیلہ نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، مجھے با اخلاق مشہور کر لیں گے۔ یہ فرمایا میری یعنی میرے ہاتھ کی چیز ہے، میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن فرمایا میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ میں اگرچہ بد اخلاقی مشہور ہو جاؤں، غسیلہ ہی مشہور ہو جاؤں، برا ہی مشہور ہو جاؤں، فرمایا یہ مجھے قبول ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اخلاق کی درستگی یہ مجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ میں پھر خائن سمجھا جاؤں گا کہ شیخ نے کہا ہے اصلاح کی کوشش کرو لوگوں کی، اس منصب پر فائز کر دیا ہے، بٹھا دیا ہے، تو فرمایا اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی اصلاح کر لوں، اگرچہ اس میں مجھے جو نا لوگ برا بلا بھی کہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ پھر اگرچہ لوگ 100 باتیں کریں، لیکن میں نے اپنا کام کرنا ہے چاہے جو بھی ہو۔ کیوں؟ مخلوق کی رضامندی کے لیے تو پھر شیخ نہیں بیٹھا ہوا نا کہ ان کو راضی کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس چیز پر آگاہی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ صبح پھر جانا بھی ہے انشاءاللہ نا، کل سے پروگرام شروع ہے، 1:30 بجے نماز ہوگی، تو کوشش کریں کہ آپ 11 بجے تک بلکہ 10 بجے تک پہنچ جائیں۔ جو ادھر دوست ہیں وہ تو چلے اس ترتیب سے جائیں گے، جو گھروں کو اب جا رہے ہیں تو اب نے کل آنا ہی ہے تو کوئی آدھی رات کو پہنچ جائے، کوئی عشاء کے وقت پہنچ جائے، کوئی مغرب کے وقت پہنچ جائے۔ ایک تو انتہائی مجبور ہوتا ہے کہ اس کو چھٹی نہیں ملتی، کوئی ایسا عذر مانے آ گیا کہ وہ نہیں آ سکتا بر وقت، چلو بے وقت آ گیا، جب بھی موقع ملا آ گیا۔ لیکن باقی لوگ آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہم نے جانا ہی ہے تو بر وقت پہنچ جائیں، پورے پروگرام میں شرکت ہو جائے، شروع سے آخر تک جو ہے انسان دیکھ لے، سن لے، خود بھی تھوڑا سا جو ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے، تھوڑا آرام اور سکون بھی مل جاتا ہے نا۔ ہانپتے کامتے آئیں گے تھکے ماندے تو پھر نہ تہجد کا اہتمام ہو سکتا ہے، نہ ذکر کا اہتمام ہو سکتا ہے، نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر جانا ہے تو کوشش کریں کہ آپ 11 بجے تک وہاں پہنچ جائیں، لیٹ سے لیٹ 11 تک، کیونکہ 1:30 بجے پروگرام شروع ہوگا تاکہ کھانا بھی بر وقت ہو، آسانی سے ہو، سہولت سے ہو، پھر وضو بھی آپ تازہ کر سکیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پروگرام جب شروع ہو جائے تو اس میں خوب اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ بار بار وضو کے لیے اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ وضو فرض ہے، اس وقت وضو کے ساتھ باوضو ہو کر مجلس میں بیٹھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت تو واجب ہے، ضروری ہے، وضو واجب نہیں ہے، فرض۔ اب یہ استحبابی چیز ہے نا، تو شیطان انسان کو جو ہے نا کام سے نکالتا ہے۔ شیطان کا ایک آسان اور جو ہے نا بالکل سہل وار کیا ہے انسان پر عمل سے نکالنے کے لیے، غیر ضروری کو ضروری بنا کر پیش کرتا ہے۔ غیر ضروری کو ضروری، مثلا اب یہ ہمارے حلقے کا وقت تھا، اب ختم ہو گیا، اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہفتے کے بعد میں نے جانا ہے، یہ بھی ضروری کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف آپ کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ بھئی آج جمعے کا دن ہے، چلو والدین کی قبر کی زیارت کر لوں گا، باقی جو ہمارے اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی قبروں پر حاضری بھی ہو جائے گی، جمعے کے دن حاضری کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب دونوں کام ہیں، دونوں پر اجر اور ثواب ہے، دونوں ایک معنی میں ضروری ہیں کہ والدین کی قبر پر جانا چاہیے، لیکن اب ہم یہ نے یہاں پر سوچنا ہے کہ کون سا کام زیادہ ضروری ہے، کون سا کم ضروری ہے۔ عمومی طور پر اس میں بھی ہم پھسل جاتے ہیں کہ نہیں جی آج تو میں قبرستان گیا تھا، مثلا آج تو میں حضرت کے قبر پر وہاں گیا تھا جی بٹگرام، مثلا او خدا کے بندے یہ تو تمہیں کوئی اور دن بھی مل سکتا ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل بدھ جمعرات تک چلے جاؤ نا۔ اب یہ شیطان نے بہکا دیا نا کہ جو غیر ضروری تھا، جو کام دوسرے وقت میں ہو سکتا تھا،
اس کو اتنا ضروری بنا کر پیش کر دیا کہ جو واقعتاً ضروری تھا، جو کام دوسرے وقت میں نہیں ہو سکتا، اس پر اس کو فوقیت دلا دی۔ ابھی حلقہ تو ہفتے کے بعد ہے نا، آج جس نے شرکت کر لی، اب ہفتے کے بعد ہفتہ انتظار کرے گا۔ اور اگر قبرستان جانا ہو یا کسی کے جنازے میں شرکت کرنی ہو یا کسی کی دعوت ولیمہ ہے یا کوئی اور ہے صدقہ خیرات، کسی نے کوئی دعوت کی ہے، اس میں شرکت کی یا نہ کی، اس پر کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس جانا ہے، کوئی بیمار ہے، تو آپ عیادت کے لیے یا تعزیت کے لیے کسی اور دن بھی تو جا سکتے ہیں، کسی اور وقت بھی جا سکتے ہیں، اس وقت کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ اب اس چیز کا ادراک لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے۔ اب دیکھیں غیر ضروری اور ضروری کو پہچانیں گے تو تب کام ہوگا نا، تب کام چلے گا۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ بھائی جس کا شیخ جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، اپنے شیخ کے ساتھ ربط میں رہے اور مکمل اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے۔ بس مردہ بدست زندہ بن جائے، تب کام چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کل اجتماع اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جانا ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لینا، چھٹی لے لینا، کوئی جو ہے نا ہیلا اختیار کر لینا، ہیلا تو یہی بڑے سچے ہوتے ہیں، ایک جھوٹی بھی صحیح نا، کیوں جی ہیلا کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم والوں نے کہا آئے ہمارا میلہ ہے، وہاں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھی جو ہے نا، ان کو انکار بھی نہیں کر سکتا اور اپنی جان بھی چھڑانی ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں میں دیکھا، ستاروں کی طرف آسمان کی فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو وہ چونکہ جو ہے نا اہل نجوم تھے، اس پر ان کا عقیدہ تھا کہ بھائی ہاں ستاروں میں کوئی جو ہے نا اس نے دیکھ لیا ہوگا، کوئی عمل چلایا ہوگا اور اس سے پتہ چل گیا کہ میرا جانا مناسب نہیں ہے، تو کہا چلو ٹھیک ہے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ انی سقیم، کہ تمہارے اس کفر اور شرک نے مجھے بیمار کر دیا ہے، اس لیے نہیں جا سکتا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی کر لینا، فقال انی سقیم کہتے کہ میں بیمار ہوں، تو بیمار ہے یا نہیں؟ روحانی بیمار تو سب ہیں ہم نا، کہ نہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ پہنچے ہوئے ہیں، بات پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہے نا، تسی پہنچے ہو۔ بہرحال اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں پورے سال میں 2 پروگرام ہیں ہمارے، 4 یا 6 مہینے کے وعدے کے، اور اس میں ہم آپ سے جو پرانے دوست ہیں ان سے 3 راتیں مانگتے ہیں، اور جو نہیں کرتے کم از کم 1 رات۔ 1 رات کا مقصد یہ کہ ہفتے کے دن وہ سویرے چلے جائے تاکہ اتوار کے دن تک رک جائے، ظاہر ہے رات تو رہنی پڑتی ہے پھر، تو اتوار کے دن پروگرام ختم ہو جائے تو واپس آ جائیں، کوئی بہت ضروری کام ہو نہ ہو تو رک جائے، پیر والے دن اکٹھے آ جائیں گے، لیکن کم از کم جب جانا ہی ہے تو پھر بر وقت چلا جائے۔ پھر یہ کہ جتنا مجمع ہوگا تو ہمیں بھی فائدہ ہے، اور باہر سے جو بزرگان دین آ رہے ہیں ان پر بھی اچھا اثر پڑے گا نا۔ اب بزرگ آ گئے جی، باہر سے اتنے دور سے بزرگ آ رہے ہیں اور آگے 5 آدمی بیٹھے ہوں، 10 آدمی بیٹھے ہوں، 50 بیٹھے ہوں، تو ظاہر کیا ہوگا؟ جب آپ کی جو ہے نا دنیاوی مجالس ہوتی ہے نا، کسی کو آپ مدعو کرتے کہ آئیں جی میں پارٹی جو ہے نا بدل رہا ہوں جی شاہ صاحب، بس زڈا لاڑو موے ہم پشتو میں کہتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو بلاتا ہے، اپنوں کو، پرایوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو، انگا بنگا ٹول نسبی سب بیٹھے ہوتے ہیں، تاکہ اس پر جو ہے اچھا اثر پڑے کہ بھائی اس کے تو بڑے چاہنے والے لوگ ہیں اور اس کا جنبہ بڑا ہے، ہاتھی کے دانت ہے نا، کھانے کو اور دکھانے کو اور، تو وہاں یہ آپ اہتمام کرتے ہیں تو یہاں پر کریں نا، اس سے تو آخرت کی جو ہے نا نجات ہے نا، بخشش کا ذریعہ ہے نا، کسی اللہ والے کا دل خوش ہو گیا، عالم ربانی کا دل خوش ہو گیا تو کام ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذوق سلیم نصیب فرمائے۔ تو کوشش کریں یہاں سے اکٹھے جانے کی، لیکن جو اپنی اپنی جگہوں سے جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 11 تک پہنچ جائیں، لیکن اگر لیٹ ہو گئے تو پھر بھی آنا، یہ نہ ہو کہ جی پیرا داہے سے 11 تک پہنچو تو چلو بٹ ٹنگا لمحیاں کر کے سیر ہے لیٹ ہو گیا، نہیں آنا پھر بھی ہے، شرکت پھر بھی کرنی ہے، اور پھر وہاں پر جم کر بیٹھنا، یہ نہ اس سے میں بات کی نا ضروری، ہاں جی میں وضو کر رہا ہوں، بیچو وضو نہیں آتے ذرا ٹیل ٹال جو تھوڑی سی چل قدمی ہو جائے، وہی میں بیٹھا رہتا ہوں سارا دن، میں نہیں بیٹھتا ہوں سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، دیکھیں انشاءاللہ کل زور سے میں بیٹھوں گا وہ عشاء آخر تک، آؤ انتہائی مجبوری ہو وضو کے لیے تو چلو اٹھ جاؤ، لیکن آپ کو 24 گھنٹے وضو کی ضرورت ہے، ایک اٹھتا ہے پیچھے دعا اٹھتا ہے پیچھے تریا اٹھتا ہے، تو یہ کام نہ کریں، ہاں نا اس سے بھی بوجھ پڑتا ہے نا۔ تربیت یافتہ آدمی ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، تو جب آپ پر تربیت یافتہ کا لیبل لگ گیا ہے، ہم پر لگ گیا ہے، ایک نسبت ہمیں حاصل ہے، تو اس کا کوئی اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے نا، تو خوب اہتمام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جو ہے نا بیٹھنا اور سب کو سننا ہے، اور اردو کی کثرت ہے، بلکہ ہے ہی اردو، ایک آدھ کوئی پشتو والا نکل آئے بزوروں اس کی منت کریں گے کہ جی آپ پشتو میں بیان کر لیں، باقی اردو ہی اردو ہے، تو آپ کو وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا نا،
اور درمیان میں ہلکی پھلکی جو ہے نا ناتخوانی بھی ہوگی. ناتخوانی کا وقت ہوتا نہیں ہے، مہمان اتنے ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، لیکن چلو تھوڑا بہت وقت وہ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سب جائیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ۔ اچھا، دعا کرنے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی، جو ہمارے بزرگ آ رہے ہیں نا جتنے بھی، ان میں جو آخری بزرگ ہیں جن کا آخری بیان انشاءاللہ ہوگا، حکیم شاہ محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چونکہ وہ اس کیمرے وغیرہ کے اور موبائل کے اور ان چیزوں کے مخالف ہیں، سختی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاں بھی اس کا اہتمام نہیں رکھتے، تو آنے کے لیے انہوں نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ اس صورت میں آؤں گا کہ یہ چیز نہ ہو۔ تو چونکہ آپ میں اکثر دوست اس چیز کے شیدائی ہیں، شوقین بھی ہیں، اس وجہ سے آخری بیان چونکہ ان کا ہوگا، یعنی جب بھی ان کا بیان ہو، چاہے آخری ہو جو بھی ہو، تو اس میں اس چیز کو بالکل قطعاً نہیں استعمال کرنا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوق کو پورا کرے پھر جو ہے نا چھپ کر ویڈیو بنائے یا کچھ بھی کرے، اس کی پابندی ہے۔ اور دوستوں کو یہ عرض ہے، جو پرانے دوست ہیں خصوصاً، وہ خود بھی اس سے گریز کریں، اور اگر کسی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو فی الفور اس کو روکا جائے اور اس سے موبائل کو لے لیا جائے۔ یہ اس وجہ سے کتنے دور سے وہ آ رہے ہیں، اور پھر اگر خدا نخواستہ ناراض ہو گئے واپس چلے گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ پربات کا واقعہ، یہ بندہ موجود ہے، کدھر ہے وہ؟ شاید ابھی نہیں پہنچا۔ تو وہاں پر عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم آئے تھے، سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، صاحبزادے، جو محتمم بھی ہیں اب فاروقیہ کے، جامع فاروقیہ کراچی کے۔ تو یہاں پر وہ ختم بخاری کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، اس مدرسے میں داخل ہوئے، اس کا اہتمام انہوں نے کیا ہوا تھا، اس کی ضرورت اپنی جگہ پر الگ، لیکن ہمارے جو بزرگان دین ہیں علماء، وہ چونکہ آدھے ہیں، آدھے ایک طرف ہیں آدھے دوسری طرف ہیں، گنجائش کی صورت ہے، لیکن جو استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کہتے ہیں نہیں استعمال کرتے ہم کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں وہ تشریف لائے، ختم کے لیے آئے تھے، اور وہ خاص مہمان تھے اور کراچی سے آئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی قدم مبارک رکھا اندر مسجد میں، دیکھا کہ یہ چل رہا ہے، واپس ہو گئے، وہیں سے واپس ہو گئے، یہ نہیں کہ چلو میں اتنے دور سے آیا ہوں چلو کچھ تو کہہ دوں، نہیں، واپس ہو گئے، بڑی منت سماجت کی نہیں مانے۔ تو یہ نوبت نہ آ جائے، اور یہ نوبت آ گئی نا تو سب پر قہر نازل ہوگا، اور سب اس میں پھر جو ہے نا چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مہمان کا یہ بھی اکرام ہے کہ جو وہ کہے تو اس کا جو ہے نا احترام کیا جائے۔ تو اس بات کے اب سب پابند ہیں، ٹھیک ہے ناصر صاحب؟ سب پابند ہیں، اور سب جو ہے نا یہ نگاہ رکھنی ہے، ان کے اپنے متعلقین اگر وہ کسی کے پاس دیکھنے لے لیتے ہیں تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ آپ سے موبائل چھین لے کوئی، یا یہ بڑی شرم کی بات ہوگی وہ رستے سے واپس ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ اور جس کی وجہ سے ہوگا تو ظاہر ہے اس کی تباہی میں تو شک نہیں ہے نا، اور ساتھ وہ خانقاہ کی بدنامی کا سبب بھی جو بن جائے گا، پھر شیخ کی جو ہے نا حکم عدولی کا سبب بھی بن جائے گا، اس کا بھی جو ہے نا برا اثر پڑے گا کہ کیسے جو ہے نا مرید ہیں کہ شیخ کی بات کو مان ہی نہیں رہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ہمیں واہ واہ نہیں چاہیے۔ اچھا، جب وہ منع کر رہے ہیں بس بات ختم ہوگی نا، شاہ صاحب دیکھیں جن کے ہری والے کتنی سختی کر دیں تو ٹھیک ہے۔ اب عبدالواحد قریشی صاحب آ رہے ہیں، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ اپنا آدمی ہوتا ہے، وہ اہتمام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پھر؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ وہ حاجی ناظر اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ والا تھا۔ حاجی صاحب کو سب اپنے رنگ میں سمجھتے تھے، لیکن حاجی صاحب نے فرمایا میرا اپنا رنگ ہے، فرمایا میری مثال پانی کی سی ہے جو بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہے، لیکن جس بوتل میں ڈال دیا جاؤں وہی رنگ اختیار کر لیتا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں جو سختی کرتے ہیں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو کر رہے ہیں تو ہم خاموش ہیں، جو نہیں کر رہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، سمجھ گیا نا؟ اس چیز کا اہتمام سب نے کرنا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایسے نا خاموشی دے دیں آخو ٹھیک ہے، وہ تو پھر ڈوبے میں جو کٹ سمجھے ڈوبے میں رکھے تو کم نہ اسی، یا آپ جو ہے نا جیب میں سامنے ایسے کر رہے ہیں، ساری چیزیں یہ آپ کے ناجائز اور حرام ہے۔ کس موقع پر یہ بزرگ جو فرما رہے ہیں اس لحاظ سے کیا نا ٹھیک ہے نا؟ آواز نہ نکلی جانے دیا تو کام خراب ہو گیا، ہاں نا؟ اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں میں نے بہت تاکید کی، یہاں میں نے کہا یہاں بھی کر لوں، یہاں بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں نا شوقین، اس وجہ سے اس شوق کو جو ہے نا کہیں اور پورا کر لے۔ اپنا شوق تو سب پورا ہے نا، اپنے جو ہے نا فوٹو آپ نکالیں، جو مرضی ہے کرتے رہو، کبھی جو ہے نا کھمبے کے اوپر جو ہے نا چڑھ کر لگا کھمبے نال فلمے دے جی، آج ابھی میری جو ہے نا بنا دو جی، ادھر جو پہاڑ پر چڑھ گیا ادھر بناؤ جی، ادھر جو ہے نا کسی اور جگہ پر کھڑا ہے جی، گاڑی کے ساتھ کھڑا ہے، گاڑی تلے جی، ایک جو ہے نا بیت الخلاء رہ گیا ہے، پتہ نہیں اب اس کا کب ہوگا۔
اور ہر جگہ کی تصویر آ گئی. کھا رہے ہو تو تصویر نکال دی, جو ہے نا کھجلی کر رہے ہو تو تصویر نکل گئی, جو مرضی ہے جو حرکت کرو تو تصویر جاری ہو گئی ہے جی, ویڈیو بن رہی ہے. تو یہ بھی کیا بکواس ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نکالیں, لیکن چلو اگر آپ نے کرنی ہے تو موقع محال کو بھی دیکھو. مثلا کسی بزرگ کو آپ جو ہے نا اس کی تصویر لے رہے ہیں مثال کے طور پہ, یا اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اب وہ جو ہے نا مثلا یہ وہ بغل کو جو ہے نا کھجلی کر رہے ہیں تو اس میں فوٹو کٹ چھڑے ہے جی, کچھا بھی ہاتھ رکھے گا اعلیٰ حاض القیاس اور کر لیں. تو کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے نا. یہ شدھ بدھ بھی آپ کی نہیں ہے, بس صرف یہی جو ہے نا آپ پر جو ہے نا بھوت سوار ہے کہ بھائی جو ویڈیو بننی چاہیے, اور پھر سنیں بڑی کاٹ کوٹ کر کے ساتھ اپنا نام بھی لگا دیتے ہیں, اپنا فوٹو بھی لگا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں. تو اس چیز سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان بزرگوں کو بھی بچانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور خانقاہ کی بدنامی کا سبب بھی نہیں بننا, ٹھیک ہے. واہ واہ ہوگی تو آپ کی نہیں ہوگی, میری ہوگی, اور بدنامی بھی میری ہوگی, اول تو میرا نام لیا جائے گا نا, پھر جتنے بھی متعلقین ہیں قریب کو ان کا نام لیا جائے گا, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ سب جو ہے نا بدنام ہوں گے. تو لہٰذا اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. بزور بھی ہم روکیں گے چاہے مہمان ہی کیوں نہ ہو, مہمان کی یہ مہمانی ہم نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ اس معاملے میں درگزر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, جو سنائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص, اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے, درجات عالی ان کو نصیب فرما. قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہیں. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما, دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں, جس کے دل میں جو بھی جائے شریعت اللہ غیب کے خزانے سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں. یا اللہ جو بے اولاد کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نافرمان ہیں یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. رزق حلال ہم سب کو وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر و تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں, گھروں میں, اسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی ہیں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت بھی اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد ازل سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ سب کو بخش دے. خصوصاً یا اللہ یہ ہمارے ڈاکٹر افضل رحمان صاحب ان کے داماد تھے, غالباً محمد ارشد صاحب ان کا نام تھا, بڑے داماد تھے, ان کے نوجوان آدمی تھے. تیسرا دن غالباً ان کے وصال کا. تو جتنا عمل ہم نے کیا ہے درود شریف سے لے کر حلقے تک اور اس کے آخر میں جو ذکر وغیرہ جتنا معمول ہوا ہے, یا اس کا سب جو نا اپنے اپنے طور پر بھی اصال ثواب کر لیں اور اجتماعی بھی کر رہے ہیں. یا اللہ اس کا ثواب بھرپور ان کو پہنچا دے. آنے والی منازل ان کے لیے آسان فرما دے. یا اللہ قبر ان کے لیے انتہائی وسیع فرما دے. جتنی بھی برزخی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں اللہ بتمام خواہ ان کو نصیب فرما دے. یا اللہ یہ جو سفر میں ان کی یا اللہ اور دیار غیر میں ان کی موت واقع ہوئی ہے یا اللہ اس موت پر یا اللہ تو نے شہادت کا حکم جاری فرمایا. یا اللہ شہادت کے اعلیٰ مرتبے اور درجات یا اللہ ان کو نصیب فرما دے. کسی قسم کی اللہ کمی کوتاہی لغزش یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے. ان کی زبانی پر یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے. منازل سب ان کے لیے اللہ آسان فرما دے. جتنے بھی ان کے خیش اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی ملاقاتیں ان کو نصیب فرما دے. جتنے بھی پسماندگان ہیں اللہ بچے ہیں اللہ بیوی ہے وغیرہ والدین سب کو یا اللہ صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما دے. اس زخم پر یا اللہ تو خود یا اللہ مرحم فرما دے اور ان سب کو یا اللہ صبر یا اللہ تحمل اور برداشت نصیب فرما دے. اور اس صدمے پر یا اللہ جو اجر اور ثواب تو نے مرتب فرمایا اللہ بتمہا ان سب کو نصیب فرما دے. ہر قسم کی بے صبری سے اللہ گلے شکوے سے اللہ محفوظ فرما دے. یا اللہ اور بھی جتنے ہمارے اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بھی اللہ بخشش فرما دے. ہمیں بھی یا اللہ اس سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو ہمارا اجتماع آ رہا ہے اللہ جوڑ آ رہا ہے عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ ظاہری باطنی برکات کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. جتنے بزرگان دین بھی اس میں آ رہے ہیں یا اللہ سب کو عافیت خیریت خوشیوں کے ساتھ یہاں پہنچا دے. ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما دے. مخلوق کثیر کو مستفید فرما دے. حرمان سے محرومی سے اللہ ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے. کمال اخلاص اور الہیت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما
فرما دے. ہمارے شیخ علی مقام رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کے پھیلنے اور پھیلانے کا مؤثر ذریعہ اس کو ثابت فرما دے. اور پھر یا اللہ ان تمام مشائخ بزرگوں کو، احباب کو، دوستوں کو بعافیت خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں تک یا اللہ پہنچا دے. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے باراور درخت بنا دے. حضرت کا کامل پھر سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.